کہ ہوتا کیا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک حدیث ہم نے پڑھی. جب ہم کوئی حدیث پڑھتے ہیں نا یا سنتے ہیں, باہر والے لوگ جو ہوتے ہیں نا 1400 سال سے یہی رولا ڈال رہے ہوتے ہیں حدیث کے متعلق. حدیث کیا آتی ہے جی؟ ٹھیک ہے جی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو اسید کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے. کون نکلا معلوم نہیں, صرف حدیث نے کہا باہر نکلے اور ایک باغ میں پہنچے جس کا نام شوت تھا. ہم ایک باغ میں پہنچے جس کا نام شوت تھا. جب وہاں جا کر اور باہوں کے درمیان پہنچے تو بیٹھ گئے. لگے ہو کہ کوئی تھلے بہ گئے ہون گے, کوئی ٹیبل لگی ہوئی, کرسیاں لگی ہون گے, تو کرسیاں میں ویسے سمجھانا سے کہہ رہے کہ بیٹھ گئے. نبی کریم نے فرمایا کہ تم یہی بیٹھو. پھر باغ میں گئے. جونیاں لائی جا چکی تھی اور انہیں کھجور کے ایک گھر میں اتارا, یعنی وہ کاٹ جڑا سی نا وہ کھجور دا بنیا سی, وہاں پر اتارا گیا تھا. اس لڑکی کا نام امیمہ بنت نعمان بن شراجیل تھا. ایک میں اسما آتا ہے, ایک میں امیمہ آتا ہے. ان کے ساتھ ایک دایا بھی ان دیکھ بھال کے لیے تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو فرمایا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے, اپنے نفس کو میرے حوالے کر دے. اس نے کہا کیا کچھ شہزادی کسی عام آدمی کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر سکتی ہے؟ بیان کیا کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شفقت کا ہاتھ ان کی طرف بڑھا کے اس کے سر پر رکھا تو اس نے کہا میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. نبی کریم نے فرمایا کہ تم نے اسی سے پناہ مانگی جس سے پناہ مانگی جاتی. اس کے بعد نبی کریم باہر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ ابو سعید اسے 2 رازقیہ کپڑے پہنا کے اس کے گھر پہنچاؤ. اچھا ہوں حدیث تو کی سمجھو تسے, صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے 5255 حدیث پاک آپ کے سامنے ہے. حضور گئے, دوستاں دے نال گئے, گھر امیمہ بنت شراجیل لائی گئی تھی, وہ بیٹھی ہوئی تھی. آپ ان کے پاس گئے, کہا کہ اپنے نفس کو میرے حوالے کر دو. اس نے کہا کہ تم کون؟ میں تو شہزادی ہوں, میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. آپ نے اس کے ہاتھ سر پر بھی رکھ دیا. جب ہاتھ بھی رکھ دیا اس نے کہا اللہ سے پناہ مانگتے ہوں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, اسے 2 کپڑے پہنا کر رخصت کر دیں, 2 کپڑے دے کر رخصت کر دیں. جب ایک حدیث آپ سنیں گے تو کیا ہوگا, آپ کہیں گے یار یہ کیا بات ہے, اور اس کا لوگ مذاق اڑاتے کہاں گئے تمہارے نبی, کیا کرنے گئے تھے, عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا, کیا لینے گئے تھے. ایک حدیث دے قیدی نے نا, میں ان کی کہنا واسطے پھر ذات نبی کی ہو, پھر ذات نبی کی ہو, وہاں پر بات کرنے والے. اب دوسری حدیث بھی سن لیتے ہیں. حضرت ابو سعید کہتے ہیں, ٹھیک ہے, امام ازائی کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن بیوی نے نبی کریم سے پناہ مانگی تھی. اب کیا لفظ آ گیا کہ کس بیوی نے, پہلے کیا تھا عورت کے ادھر گئے لائی گئی تھی, اب لفظ کیا بولا جا رہا ہے کس بیوی نے, جس کا مطلب ہے نکاح ہو چکا تھا, جس کا مطلب ہے نکاح ہو چکا تھا. کہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن بیوی نے نبی کریم سے پناہ مانگی تھی. انہیں کہا کہ سیدہ عائشہ کہتے ہیں جون کی بیٹی امیمہ یا اسما جب نبی کریم کے یہاں نکاح کے بعد لائی گئی اور نبی کریم کے پاس گئے صحبت کرنے کے لیے کہ بھئی میری بیوی آئی ہے, نکاح ہو چکا ہے, تو اس کی طرف ہاتھ بڑھایا, میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. ٹھیک ہے, ان کے پاس گئے تو اس نے یہ کہہ دیا میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. نبی کریم نے اس پر فرمایا کہ بہت بڑی چیز کی پناہ مانگی ہے, اپنے میکے چلی جاؤ, اپنے اہل بیت کے پاس چلی جاؤ. کوئی کلیئر ہویا گل؟ پہلے حدیث میں پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ بیوی تھی کہ نہیں تھی, سمجھ ہی نہیں آ رہی سرکار نے ہاتھ کیوں بڑھایا. تیسری میں یہ سمجھ نہیں آیا کہ یار یہ مسئلہ کیا تھا, سرکار نے رخصت بھی کرتا کتنے کلے آنے. اب یہاں پر ایک بات کلیئر ہو گئی کہ وہ حضور کی بیوی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا اس کے پاس اپنی غرض کے لیے گئے تھے, جو میاں بیوی کی ہوتی ہے اور لازم ہوتی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ 4 ماہ میں 1 مرتبہ بیوی سے صحبت کرنا لازم ہے.
اگر نہیں کریں گے تو گنہگار. 4 ماہ میں 1 مرتبہ بیوی سے صحبت کرنا لازم ہے, اور اپنی طاقت کے مطابق یا اپنی ضرورت کے مطابق اور بیوی کے جسم کے مطابق یا بیوی کی حالت کے مطابق جب مرضی کر سکتے ہیں. نہ دن ہے نہ رات ہے, کہ صبح ہے یا شام ہے, کسی بھی وقت میں آپ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. نہ اس کا تعلق روشنی سے ہے, نہ اس کے تعلق کپڑوں سے ہے, کیونکہ وہ تمہارا لباس ہے, تم اس کا لباس ہو. تو گلا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اکثر کہتے ہیں کپڑوں کے بغیر, وہ تمہارا لباس ہے, تم اس کا لباس ہو, تم اسے پہن لو, وہ تمہیں پہن لے, کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے جی, دن ہو یا رات ہو. باقی ادب کے مقام پر بہت کچھ آتا ہے. حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم میاں بیوی دونوں ایک ہی وقت میں ایک جگہ پر ایک ہی ٹب میں سمجھ لیں پانی لے لے کر نہا لیتے تھے, لیکن سرکار نے کبھی میری شرمگاہ نہیں دیکھی, میں نے سرکار کی نہیں دیکھی. یہ بھی حدیث ہے. اور اگر کوئی بدبخت یہ کہنا چاہے یہ بھی گلاں دسن والیاں نے, یہ کیڑیاں گلاں جی, کیڑیاں گلاں جی, یہ بھی تو گلاں دسن والی ہیں نا. آگے بھی ایک حدیث بیان کروں گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں نے مختصر آپ کو بتا دیا, کیا صبح ہو شام ہو, کپڑے ہوں نہ ہوں, کسی بھی وقت میں اپنی طاقت, بیوی کی طاقت, جسم, بیماری, ضرورت دیکھ کر آپ صحبت کر سکتے ہیں. اور 4 ماہ میں 1 مرتبہ کرنا لازم, اور لازم کس نے قرار دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ وہ کہتے ہیں نا کیا کرتے تھے, گشت کیا کرتے تھے, مطلب کہ لوگوں کی معاملات کا پتہ کرنے کے لیے تو کر رہے تھے. تو وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت جو تھی نا وہ اشعار پڑھ رہی تھی. اگر میں کہوں گا گانا گا رہی تھی, گانا ہی رہی تھی, لیکن ہم گانا اس کو کہتے ہیں جو ساز کے ساتھ ہو. اگر آپ کے گانے کے الفاظ بغیر موسیقی کے گا لیں کوئی گناہ نہیں ہے, گناہ کوئی نہیں. آپ کوئی بھی غزل گا لیں, گناہ کوئی نہیں. گناہ اس وقت ہوگا جب آپ غلط طرف لے کر جائیں گے, جب آپ غلط طرف لے کر جائیں گے گناہ تب ہے. الفاظ گنگنانے میں کوئی قباحت نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی شاعری آپ گنگنا لیتے ہیں اس سے گناہ نہیں ہے, سننے میں گناہ ہے, پڑھنے میں گناہ نہیں. اب مرزا غالب کو پڑھ لیں, میر تقی میر کو پڑھ لیں. میں نے کتنے شاعر پڑھے ہوئے تھے. میر تقی میر کا مجھے ایک شعر تو آج تک یاد ہے, باقی تو بھول گیا ہوں گا. وہ شعر تھا, ہوتی نہیں دعا قبول ترک عشق کی, دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہا. کوئی کال سمجھ آئے کہ نہیں؟ ہوتا ہے ہوتی نہیں دعا قبول ترک عشق کی, جنہوں عشق ہوئی ہے نا, کہنا دعاؤں مانگنا پر نہیں رہا جاندہ, کی کرا عشق گئے. ہوتی نہیں دعا قبول ترک عشق کی, دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں. جنہوں سے چھڑنا نہیں نہ چاہتے, پاویں لکھ دعا یا اللہ گناہ میرا چھڑا دے, لیکن چھڑنا نہیں چاہتے. چھڑن واسطے دعا نہیں کیتی جاندی. جب چھوڑنا ہوتا ہے نا کسی کو, دعا نہیں کی جاتی, آٹومیٹک کام ہو جاتا. ٹھیک ہے جی. اس لیے میں نے حدیث سنائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 5255 حدیث صحیح بخاری کی, کہ وہ ایک گھر میں گئے اور وہاں پر کیا کہتے ہیں ایک باغ میں گئے, وہاں پر کھجوروں کا باغ تھا, عورت لائی جا چکی تھی. آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. عام آدمی اور شہزادی میں فرق ہوتا ہے. سرکار نے اسے کہا اسے 2 کپڑے دے کر فارغ کر دو. دوسری حدیث میں کیا ہوا کہ ان کی بیوی تھی, نکاح ہو چکا تھا, لائی گئی. حضور نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا, انہوں نے اللہ کی پناہ مانگ لی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نے ان کو کہا تم اپنے میکے چلے جاؤ, اپنے گھر چلے جاؤ. ٹھیک ہے, اور 2 کپڑے دے دیے, یعنی اچھا کام کیا نا. یہ غیر مدخولہ کا حق مہر سمجھ لیں کہ جس کے ساتھ صحبت نہیں کی, سرکار نے اسے پھر بھی عزت کے ساتھ کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے کیونکہ حق مہر دیا ہوا ہے اور بعد میں بیوی کو طلاق دے دی, تو چاہے خزانہ بھی دیا نہ لو, چھوڑو, دے دیا تھا. ایک لڑکی اور لڑکا, مجھے واقعہ مختصر سے یاد ہے کہ عدالت میں کیس پیش ہو گیا. لڑکی نے کہا کہ میں ایسے لڑکے سے طلاق لینا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ میں نے اس نے جو مجھے سامان دیا وہ یہ تھا وہ تھا, میں نے واپس نہیں کرنا.
اس لڑکے نے کٹہرے میں کہا تم میری بیوی تھی جب میں نے تمہیں دیا تھا, میں واپس لینا بھی نہیں چاہتا, تم لے لو, مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, لڑائی کوئی بات کی نہیں. انہوں نے اس وقت اسے طلاق دی کہ تو مانگ رہی ہے, میں طلاق نہیں دینا چاہتا, طلاق تو مانگ رہی ہے, میں نہیں دینا چاہتا, اگر تمہیں چاہیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, پیسہ بھی تم رکھو, اللہ تمہیں خوش رکھے. جب بڑا جذبہ ہو تو پھر بڑے والی بات. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے, واقعات میں آتا ہے, حدیث میں نہیں آتا, تاریخی روایت میں آتا ہے, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے 2 عورتوں کو طلاق دی. روایت میں آتا ہے, کہانی دسن لگا, ایک ہوں حدیث کا حوالہ ہوتا ہے, یہ اس حدیث کا حوالہ کوئی نہیں, ویسے ایک تاریخی بات ہے, ہو سکتا ہے جھوٹی بھی ہو لیکن ویسے بیان کر رہا ہوں. انہوں نے 2 بیویوں کو طلاق دی اور بعد میں دونوں کو کچھ نہ کچھ دیا, انگوٹھی دے دی, کوئی چیز دے دی. ایک نے تو خوشی سے لے لیا, شکر ہے. ایک نے کہا کہ محبوب کی محبت کا عوض یہ نہیں ہے, یہ جو اس نے مجھے دیا ہے اس کا عوض نہیں ہے. جب ان کو پتا چلا تو اس سے دوبارہ رجوع کر لیا. وہ ایک طلاق دی ہوگی نا, اسے دوبارہ رجوع کر لیا کہ جو اس قدر محبت کر رہی ہے اسے جدائی دینی نہیں چاہیے. محبت کرنے والوں کو جدائی نہیں دینی چاہیے, ان کا احساس کرنا چاہیے, ان کو رکھ لینا چاہیے نا, سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی گل نہیں سی, برداشت کر لیں گے. تو اس لیے حضور نے جو طلاق دی اس کے بعد اس کے 2 کپڑے بھی دے دیے. ایک حدیث وہ سنائی کہ جس میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طیت وسلام اس عورت کے پاس لینے کیا ہے, اور دوسری میں نے سمجھا دیا کہ وہ بیوی تھی, حضور گئے اور اس کے بعد آپ نے اسے. پھر ایک تیسری حدیث پاک میں آتا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام طیت وسلام بنو سعدہ کے مکانات میں ٹھہری, نبی پہ تشریف لائے اور ان کے پاس گئے. آپ نے دیکھا وہ عورت سر جھکائے بیٹھ تھی. جب نبی نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا میں نے تجھے پناہ دی. لوگوں نے اس سے کہا کہ آج تجھے معلوم ہے یہ کون تھے؟ اب اس عورت سے پوچھا جا رہا ہے کیا تجھے معلوم تھا یہ کون تھے؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا یہ رسول اللہ تھے اور تم سے نکاح کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. ایک نوی حدیث ہے. اس نے کہا پھر میں تو انتہائی بد نصیب رہی. یہ ساری حدیثیں جب ہم نے پڑھی نا, اور بھی بہت سی, لیکن ہم نے صرف بخاری شریف پر ہے, اور میں بہت سی میں یہ بھی آتا ہے, ایک حدیث میں آتا ہے مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے, اس میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس عورت کو کہا کہ سرکار کو یہ جملہ بہت پسند ہے کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. تو جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں, اور اس کو طلاق ہو گئی. یہ سب شیعوں کی من گڑت ہے, جہاں پر کیا کہتے ہیں آ جائے نا ابو محنف, ایک کیا کہتے ہیں بندے کا نام ہے ابو محنف, ایک ہے حشام بن محمد الکلبی. جہاں یہ نا جھوٹی روایتیں ہوتی, گڑی گڑائی روایتیں, اس لیے ہم اس روایت کو نہیں مانتے. بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ جو میں نے بتائی اس پر ہی رہیے گا. 3 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی. بیوی تھی, ایک میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا بیوی تھی, ایک میں پتہ چل گیا بیوی تھی, آپ نے طلاق دی اور ان کو بھیج دیا. کچھ نے کہا یہ اب نارمل عورت تھی, ٹھیک نہیں تھی. ایک جگہ پر کہہ رہی میں پناہ مانگتی, دوسری جگہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا, نکاح ہو گیا. وہ لے کر آئے تھے سید رضی اللہ عنہ اس کو اپنے گھر سے, اس کو لے کر آئے تھے, اسے معلوم نہیں تھا کہاں جا رہی. اس لیے یہ مختلف حدیثوں میں ہم نے صرف لینا کہ سرکار نے منہ پر طلاق دی کہ جا تمہیں طلاق. اگر طلاق تنہائی میں بھی دے دیں گے طلاق ہو جائے گی, کیونکہ طلاق جو ہے مذاق میں بھی ہو جاتی ہے, غصے میں بھی ہو جاتی ہے, پیار میں بھی ہو جاتی ہے. یہ لفظ کبھی زبان سے نہیں نکالنے, یہ لفظ کبھی زبان سے نہیں نکالنے, اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو میں نے حدیث سنائی آپ کو سمجھ آ گئی نا. یہ بیٹے میں اس لیے آپ کو سناتا ہوں کہ جو باہر کی دنیا ہے نا, جہاں پہ میں کام کرتا ہوں, وہاں پر یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں, بڑے آپ کے اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ حدیث کی بات سناؤ, تو ہم کہتے ہیں یہ اگلی حدیث سن, اس سے اگلی حدیث سن. اب کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو اللہ تجھے ہدایت دے, تو ہدایت کا قابل نہیں, کیونکہ ہم تو سمجھ گئے ہوئے نا, ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ پروپیگنڈا کس طرح سے کیا جا رہا ہے. جیسے مرزا جی نے ایک حدیث سناتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے دیکھیں بنو امیہ والے, اور بنو امیہ والے قریش سے ہیں, ہانا حرام, بنو امیہ والے قریش سے, قریش قبیلے سے. تو ایک حدیث سنا کہ بنو امیہ کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے؟ یہ تو شیعہ استعمال کرتے ہیں, کیا تم کا ساتھی ہے؟ کبھی کبھی اس نے کہا ہے کہ یہ جو کتب اربع لکھی ہوئی ہیں, امام جعفر صادق کے اقوال لکھے ہوئے ہیں, یہ من گڑت ہے. کہے کہ اہل تشیع حضرات کا دین من گڑت ہے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں,
یہ تو ایک شان نزول نہیں بتا سکتے. جیسے میں ایک مثال کرتا ہوں,